Good news for CSS aspirants. The government of Pakistan is soon going to announce 188 posts of CSS that were carried over. The exam is expected to be held in November. So you should all start preparing ASAP for this exam. Best of luck. ایک بڑا ہی اہم مسئلہ ہے جو شہزاد ارباب صاحب ہیں جو وزیر اعظم کے معاون خصوصی ہیں، انہوں نے وزیر اعظم سے آج ایک بہت اہم معاملہ جو ہے اس کی منظوری لی ہے، اور یہ معاملہ یہ ہے کہ ایک پاکستان میں جو سی ایس ایس کا امتحان ہے، ایک اسپیشل سی ایس ایس کا خصوصی امتحان ہو رہا ہے اور اس کی منظوری لے لی گئی ہے، وزیر اعظم سے اس کی منظوری لے لی گئی ہے۔ کیا معاملہ ہے اس پہ بات کرتے ہیں شہزاد ارباب صاحب سے۔ السلام علیکم جناب۔ وعلیکم السلام جی۔ جی شہزاد ارباب صاحب، یہ بتائیے کہ کیا یہ درست ہے کہ آپ نے وزیر اعظم کو ایک پرپوزل دیا ہے کہ ایک سی ایس ایس کا خصوصی امتحان ہونا چاہیے، اور اس یہ کیوں ہونا چاہیے اور یہ کب ہوگا؟ جی ہاں، یہ کچھ دنوں پہلے پرائم منسٹر سے بات ہوئی تھی تو انہوں نے کہا کہ یہ آپ ضرور کریں۔ بیسیکلی مقصد یہ ہے کہ جو ہمارے بیکورڈ ایریاز ہیں، جو لیس ڈیولپڈ ایریاز ہیں، ان کو ہم نے اوپر اٹھا کے لانا ہے، اور اس میں جو ہم نے لسٹ دیکھی تو ہمارے پاس کوئی 188 ویکنسیز ہیں جو کیریڈ ہو رہی ہیں۔ سی ایس ایس کا ایگزام سال میں ایک دفعہ ہوتا ہے، تو لیکن ان کے جو سیٹس ہیں وہ کہیں اور نہیں جاتے، اسی کو کیری اور ہوتے ہیں۔ لیکن بلوچستان کا اگر اس وقت آپ دیکھیں تو تقریباً 49 سیٹس ان کے ویکنٹ ہیں، رورل سندھ کے 41 سیٹس ویکنٹ ہیں، کے پی کے 22 سیٹس ویکنٹ ہیں، اور فاٹا اور گلگت بلتستان کے 16 سیٹس ویکنٹ ہیں۔ اس طرح اکراس دا پروونسز مائنورٹیز اور ویمن کے کافی سیٹس ویکنٹ ہیں، یہ سارے ملا کے کوئی 128 سیٹس بنتے ہیں۔ تو پرائم منسٹر صاحب کا خیال تھا کہ اس کے لیے ہم ایک اسپیشل ایگزام دیں، اور وہ ہم نے اس کے تقریباً سارے جو تفصیلات ہیں وہ طے کر لی ہیں۔ چیئرمین پبلک سروس کمیشن کے ساتھ بھی میٹنگز ہو چکی ہیں، اور ہوپ فلی انشاءاللہ اگر یہ حالات کچھ بہتر ہوتے ہیں تو ہم نومبر دسمبر میں انشاءاللہ یہ ایگزام کرائیں گے۔ چلے آپ نومبر دسمبر میں ایگزام کرا رہے ہیں، لیکن بڑی تشویشناک بات ہے کہ بلوچستان کی 49 سیٹیں خالی ہیں، سندھ کی 41 سیٹیں خالی ہیں، خیبر پختونخوا کی 22 سیٹیں خالی ہیں۔ یہ اس کی کیا وجہ ہے؟ کیوں خالی ہیں یہ سیٹیں؟ اس میں جو بتانے والی بات ہے نا میر صاحب، وہ یہ ہے کہ اگر آپ ٹرینڈ کو دیکھیں تو بلوچستان کی جو کیری اوور سیٹس تھے 2014 میں وہ 10 تھے، 2015 میں وہ 12 ہو گئے، 16 میں وہ 22 ہو گئے، اور 17 میں وہ 33 ہوئے، اور 2018 میں وہ 47 ہوئے۔ تو یہ جو ویکٹ پوزیشن ہے وہ بڑھ رہی ہیں، دیٹ مینس دے آر ناٹ کیچنگ اپ۔ تو اس کی دو وجہ ہو سکتی ہیں، یہ تو یہ کہ وہ ایگزامس کو پاس نہیں کرتے، دوسری بات یہ کہ وہ ایگزامس میں آ نہیں رہے۔ تو یہ میرے خیال میں یہ تشویش کی بات ہے، تو ہم نے کہا کہ اس کو ہم نے ایڈریس کرنا ہے، اور اسی لیے ہم نے فیصلہ کیا گورنمنٹ نے کہ ہم اسپیشل ایگزام اس کے لیے انشاءاللہ کریں گے۔ بہت بہت شکریہ شہزاد ارباب صاحب۔ اب یہ جو میں نے ان سے یہ بات اس لیے کی ہے کہ آپ کو پتہ چلے کہ پاکستان میں صرف یہ مسئلہ نہیں ہے کہ شہباز شریف صاحب نے گرفتار ہونا یا نہیں ہونا، اور عمران خان صاحب جو ہیں ان کا لاک ڈاؤن کا کرنے یا نہ کرنے کا فیصلہ صحیح ہے غلط۔ اصل مسئلے یہ ہیں بلوچستان پاکستان کا اہم ترین صوبہ، اس میں 49 سیٹیں جو ہیں وہ خالی ہیں، سی ایس ایس کے کینڈیڈیٹ ہی نہیں جا رہے۔ سندھ کی 41 سیٹیں خالی ہیں، خیبر پختونخوا 22 سیٹیں خالی ہیں، اس طرف ہم توجہ نہیں دیتے۔ سہیل بڑائی صاحب آپ چھوڑتے ہیں، آپ کے کالم والی بات جو ہے کافی بات ہو گئی۔ یہ جو شہزاد ارباب صاحب نے ہمیں بات بتائی ہے کہ پچھلے 5-6 سال بلوچستان، سندھ، خیبر پختونخوا اور گلگت بلتستان، یہاں پہ ٹوٹل ان کی جو سیٹیں ہیں 188 سیٹیں ان کی خالی ہیں، اور کینڈیڈیٹ آتے نہیں یہاں سے، اور اس کے لیے اب ایک اسپیشل سی ایس ایس کا امتحان ہو رہا ہے۔ آپ کو نہیں لگتا کہ ہمارے جو چھوٹے صوبے ہیں وہاں پہ جو نظام تعلیم ہے وہ اتنا کمزور ہو چکا ہے کہ وہاں سے سی ایس ایس کا امتحان دینے کے لیے بندہ ہی نہیں آتا، اگر دیتا ہے امتحان تو پاس نہیں ہوتا؟ میرا خیال ہے کہ سب سے پہلے تو اس انیشیٹو کی تعریف کرنی چاہیے، کیونکہ دنیا بھر میں جو محروم طبقات ہوتے ہیں، پسے ہوئے طبقات ہوتے ہیں، مائنارٹیز ہوتی ہیں، اور وہ علاقے جو پسماندہ ہوتے ہیں، ان کو ہمیشہ آگے لانے کے لیے اسپیشل انیشیٹوز لیے جاتے ہیں۔ برطانیہ کے اندر مائنارٹیز کے حوالے سے ایک پورا کمیشن قائم ہے جو کہ کوئی بھی ان کے ساتھ جو زیادتی ہوتی ہے اس کو پوائنٹ آؤٹ کرتا ہے، پھر لیجسلیشن ہوتی ہے اور اس کو کمپنسیٹ کیا جاتا ہے۔
تو پاکستان میں بھی اس طرح کرنے کی ضرورت ہے کہ اگر بلوچستان، سندھ اور کے پی کے جو لوگ ہیں اگر وہ نہیں آئیں گے تو آپ کی بیوروکریسی جو ہے اس پہ پہلے ہی پنجابی زیادہ ہیں اور زیادہ ہوں گے تو اس کی غیر جانبداری اور اس کا جو کردار ہے اس کے مؤثر ہونے میں کمی آئے گی. تو بہتر ہے کہ یہ کیا جائے. اور اسی طرح جو مائنورٹیز ہیں ان کو بھی اپ لفٹ کرنے کے لیے اسپیشل سیٹیں کریٹ کی جائیں, اسپیشل ان کے لیے جو ہے وہ ایسا سسٹم بنایا جائے کہ شروع میں ان کو کچھ انسینٹیوز دیے جائیں اور بعد میں جب وہ اس قابل ہو جائیں تو پھر بے شک ان کا میرٹ پہ امتحان لیا جائے. اور یہ جو آپ تعلیمی نظام کی میر صاحب بات کر رہے ہیں یہ واقعی ہی بہت تشویشناک ہے. ہمارا جو سرکاری اسکولوں کا سسٹم ہے جس سے ہم سب پڑھے, جس کو کہ نیلے پیلے اسکول اور ٹاٹ اسکول کہتے ہیں, کسی زمانے میں وہ ایک آئیڈیل سسٹم ہوتا تھا, لیکن وقت کے ساتھ ساتھ اب ان اسکولوں کے بچے کہیں پہنچ نہیں پاتے, نہ ان کو نوکریاں ملتی ہیں, نہ وہ میرٹ پر کہیں اچھے کالجز میں جاتے ہیں اور پھر اچھی نوکریوں میں بھی نہیں آ سکتے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب صرف خواص جو ہیں وہ یہ نوکریاں لے سکتے ہیں اور جو عوام ہیں وہ اس سے کٹ چکے ہیں. تو ظاہر ہے جب صرف خواص رہ جائیں گے تو سوسائٹی دو طبقات میں بٹ رہی ہے. اس کو بھی دیکھنے کی ضرورت ہے کہ کس طرح غریب اور امیر, خواص اور عوام یہ سارے سی ایس ایس کے امتحان میں یا وہ تمام جو کمپٹیشن کے ایگزام ہیں ان میں برابری کی سطح پر آئیں. تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو انیشیٹو ہے اسپیشل امتحان اگر ہوگا سی ایس ایس کا تو اس سے چھوٹے صوبوں کے لوگ بھی آگے آ سکیں گے اور مائنورٹیز کے جو لوگ ہیں وہ بھی آگے آ سکیں گے. آپ یہی کہہ رہے ہیں نا کہ یہ بڑا اچھا انیشیٹو ہے؟ جی بالکل بالکل. آپ اس کی تعریف کریں گے؟ جی بالکل بالکل. سہیل وڑائے صاحب نے اچھا کہا کہ احساس محرومی چھوٹے صوبوں میں جو ہے اگر خدا نہ خواستہ اس کو اسپیشل انیشیٹو نہیں لیا جائے گا تو اس سے وہ بڑھے گا. بہت بہت شکریہ. ویسے میں نے بات کرنی تھی کہ اعظم خان صاحب جو ہے پرنسپل سیکرٹری ٹو پرائم منسٹر, ان کا تعلق خیبر پختونخوا سے ہے, لیکن آپ کی پارٹی کے کچھ بہت بڑے بڑے رہنما جن کا تعلق پنجاب سے ہے وہ پیچھے ہی پڑے رہتے ہیں ان کے. میں اس پہ زیادہ بات نہیں کرتا. اگر آ ہی گیا اعظم خان صاحب جو ہیں وہ پرائم منسٹر کے بہاف پہ کام کرتے ہیں, ان کے کہنے پہ ان کی ایک ایکسٹینشن ہے, وہ خود سے تو کوئی ڈیسیجن نہیں کرتے, تو میرا خیال ان کو ٹارگٹ کرنا مناسب نہیں ہے. دوسرا میری نیب سے گزارش ہے کہ اگر پڑھنا ہے تو 10 کے نہ پڑھو, مہربانی. میرے بھائی ہیں میاں جاوید لطیف صاحب, اب پورے روزے پریشانی میں رکھیں گے تو اگر پڑھنا ہے 10 کے نہ پڑھو, اگر پڑھنا ہے تو پڑھ لو, لیکن اس طرح پریشانی یہ ہے کہ ابھی تک پکڑا کیوں نہیں؟ میں دیکھیں جی وہ تو نیب کا کام ہے, ان کا کام ہے. چلے بہت بہت شکریہ آپ کا, بہت بہت شکریہ سہیل وڑائے صاحب, بہت شکریہ.